بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ، اسپیشل پوڈ کاسٹ ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ اسلام آباد کا دورہ کر کے میں واپس آ چکا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی چیئرمین بہت سی حیثیتوں میں امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے خدمات انجام دینے والے راجہ ظفر الحق صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان کے مسلح افواج کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا دورہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کا ریڈ کارپٹ استقبال، اور 1 گھنٹے کی ملاقات جو 2 گھنٹوں سے زائد چلی، اور آخر میں ٹرمپ نے یہ میڈیا پہ کہا کہ میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس وقت علاقے کی آپٹکس تبدیل ہو رہی ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے آفر کی تھی جب پاکستان اور ہندوستان کی 3-4 روز کی ایک لڑائی ہوئی، اللہ نے پاکستان کو فتح دی، ہندوستان کا نریندر مودی جو ہے سرنڈر مودی بن گیا، تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ان دو ممالک میں جو قضیہ کشمیر جو مین بون آف کنٹینشن ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے، اس کے آپٹکس کیا جنریٹ ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انصاری صاحب، آرمی چیف جو ہیں ہمارے، انہوں نے جو دورہ کیا، اور اس دورے سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جو ہے اس نے نہ صرف بھارت سے جو ہے وہ جنگ جیتی، بلکہ جو ایک سفارتی جنگ تھی وہ بھی جو ہے وہ پکے پل کی طرح پاکستان کی گود میں گری، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے مملکت اقتدار اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اتنی عزت سے نوازا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں پہ گئے، ان کے اعزاز میں زورانہ دیا گیا، اور اس سے جو پاکستان کا ایک امیج ہے، اور پھر اسپیشلی جو انسان سب کریکٹر ہوتا ہے انسان کا، یہ بڑی چیز ہے کہ کریکٹر کے لحاظ سے ہمارے آرمی چیف جو ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا، اور حافظ قرآن۔ جی ہاں، اور جس کریکٹر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور پھر ٹرمپ نے ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا، اور ہندوستان کو تکلیف ہے، اور تکلیف ہے، اور کشمیر کو عالمی سطح پہ پذیرائی ملی ہے، وہ جو بیک برنر سے فلیش پوائنٹ بن گیا۔ فلیش پوائنٹ بن گیا، اور اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو عالمی ممالک ہیں دنیا میں، پاکستان کا ایک انشاءاللہ ایک بڑا اہم اور کلی آپ ایک بات اڑاتے ہوتے تھے رائے صاحب، ہم 15 16 17 سال سے 18 سال سے اکٹھے پروگرام کر رہے ہیں ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان پہ۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے آدمی جنرل کا نام لے کے آپ کہتے تھے کہ جنرل صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ کشمیر سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں، پاکستان کا فلاں ادارہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن پاک فوج جس نے شہادتیں دی ہیں، جو غازی ہوئے، شہید ہوئے، جن کی ایمپوٹیٹ ہو گئے، بادو کٹ گئے سیاچین کے اوپر، وہ کبھی بھی کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بالکل، میں نام بھی لکھ دیتا ہوں، جناب سردار عبدالکریم خان صاحب، سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہمیشہ، بلکہ ان کی ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا تو مجھے کہتے رائے صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں آپ، تو انہوں نے جناب کیپ اٹھائی سامنے ٹیبل سے، تو پہنتے ہوئے کہا کہ رائے صاحب ہم یہ جناب کیپ، جناب کا پاکستان اور مسلح افواج پاکستانی نے ہم کبھی بھی بول نہیں سکتے، اور وہ یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان آرمی ہے کشمیر کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈرز ہے، سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے۔ یہ اسٹیک ہولڈر، اور ٹو سے اگر میں یہ جو سیاسی خلفشار اور عجیب و غریب بھانت بھانت کی بوریاں ہیں، اگر میں ان کو دیکھوں تو میں تو کہتا ہوں یار کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک بیانیہ تو آپ اپنا بنا لیجئے، پہلے رائے شماری کے بیانیے پہ تمام قوم کو اکٹھا کر لیجئے، بعد میں کیا آپ نے کون کون سے 1.5 کی مسجد بنانی ہے، ڈفی بجانی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، ایسے ہی رائے شماری از دا مین تھنگ۔ جی ہاں علی رضا سید جو ہیں چیئرمین کشمیر کونسل، یورپ، برسلز، بیلجیم، مجھے ہزاروں انٹرویوز دے چکے ہیں، ان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے للہ خدارہ رائے شماری پلیبی سائٹ
یہ مین چیز ہے۔ مشاہد حسین سید متعدد بار مجھے انٹرویو دے کے کہہ چکے ہیں رائے شماری، اور مجھے راجہ ظفر الحق صاحب نے اپنے دفتر میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کتاب کھول کے وہ شپ پڑھائی، آرٹیکل 257، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آزادی کے بعد، رائے شماری کے بعد کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں گے، جموں کشمیر کے لوگ، کہ پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے کی نوعیت کیا ہوگی۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ بہت بڑی بات ظفر الحق صاحب نے کہی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے قانون کے لحاظ سے، اور جو آپ نے 57 سیکشن کا ذکر کیا ہے اس میں بالکل یہی درج ہے۔ اور کشمیری جو ہیں ان کو دیکھیں انصاری صاحب، کشمیر کے جو دریا بہہ رہے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، شہداء کا لہو شامل ہے، جیسے جن میں شہداء کا اس پانی میں مقدس خون۔ مقدس خون بھی ان کا شامل ہے۔ پھر آپ پرانا دیکھیں تو سری نگر سے جو پنڈی چکوٹھی کے راستے، مظفر آباد کے راستے راستہ آتا تھا قدیمی، جتنی بھی تجارت ہوتی تھی یا کشمیریوں کو آنا جانا تھا یہی راستہ تھا۔ یہ تو ایک 1947 میں ایک سازش ہوئی، اس سازش کا شکار کیا گیا کشمیریوں کو، ورنہ کشمیری جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بے شک۔ آج کا یہ تفصیلی پروگرام اب آپ ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور سے سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے پروگرام پروڈیوسر وہ بھی اس کے ساتھ ہائیلی کمیٹڈ ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ صاحب نے ہمارے میرپور کی اس پوڈ کاسٹ کو بہت پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مکمل سپورٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ ہم جناب ڈائریکٹر جنرل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری یہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر محترمہ خوشبخت شیریں، ان کی پوری ہمیں بلیسنگ اور سپورٹ حاصل ہے۔ ہمارے پروگرام کے یہاں پہ مینیجر جو IT کی تمام ورلڈ کو اور ایپس کو سنگل ہینڈڈلی ڈیل کر رہے ہیں، انجینئر ہیں عثمان بھائی اور پوری ٹیم۔ یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے۔ آئیے مل کے پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ ریاست جموں کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو ہندوستان کے استبدادی ناجائز قبضے سے نجات دلائے۔ آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔